میں کربلا معلیٰ کی سیاحت کا آغاز قلعہ الخیدر سے کروں گا، جو کربلا سے 60 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ سن 775 میں تعمیر کیا گیا یہ مستطیل قلعہ ایک منفرد دفاعی انداز تعمیر کا حامل ہے۔ اس کی تعمیر عباسی خلیفہ الصفا کے بھتیجے عیسیٰ ابن موسیٰ نے کرائی۔ یہ قلعہ 20ویں صدی کے اوائل میں محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے کھدائی کے دوران برآمد کیا اور اصل حالت میں محفوظ کر دیا گیا۔ کربلا کی نسبت امام حسین علیہ السلام سے اور ان کے اس جگہ کے سفر سے ہے۔ سن 680 عیسوی تھا اور اپریل کی 26 تاریخ جب یزید عین معاویہ اپنے والد کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا، لیکن اہل حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کے لوگ حضرت امام حسین کو ہی اپنا قائد اور روحانی رہنما تصور کرتے تھے۔ یزید جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت حاصل کیے بغیر وہ مضبوط حکومت قائم نہیں کر سکے گا، سو اس نے مدینہ میں اپنے گورنر ولید کو حکم دیا کہ جناب امام علیہ السلام عالی مقام سے بیعت لے اور بصورت انکار انہیں قتل کر دے۔ عظیم امام یزید کو بیعت کا اہل نہ سمجھتے ہوئے اور صورتحال کی سنگینی کا ادراک کرتے ہوئے مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ 4 مئی سن 680 کی تاریخ تھی۔ 6 دن کا سفر طے کر کے یہ قافلہ اہل بیت مکہ پہنچا۔ امام علی مقام نے ابھی اپنی منزل کا تعین نہ کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اہل کوفہ نے کوفہ آنے کی دعوت دی اور اس سلسلے میں آپ علیہ السلام کو لاتعداد پیغامات اور خطوط موصول ہوئے۔ امام علیہ السلام کی فراست نے انہیں حالات کا بغور جائزہ لیے بغیر کوئی فیصلہ کرنے کی اجازت نہ دی، اور آپ علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے اور معلومات فراہم کرنے کی خاطر کوفہ روانہ کیا۔ جناب مسلم بن عقیل اپنے 2 کم سن صاحبزادوں کے ساتھ کوفہ پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور فوراً ہی 18,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر جناب امام حسین علیہ السلام کے حق میں بیعت کر دی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جناب امام کو ابتدائی کامیابی سے آگاہ کیا اور کوفہ چلے آنے کا مشورہ دیا۔ اسی دوران امام عالی مقام کو اطلاع ملی کہ یزید نے دوران حج ان کے قتل کی ناپاک سازش کی ہے اور کئی لوگوں کو اس کام پر مامور کر دیا ہے۔ چنانچہ 8 ستمبر سن 680 کو جبکہ حج میں 2 روز باقی تھے، جناب امام مع اہل بیت عازم کوفہ ہوئے۔ 50 افراد کے قافلے میں اہل بیت کے علاوہ چند دیگر وفادار بھی شامل تھے۔ دوسری طرف یزید کو جب امام علیہ السلام کے کوچ کی اطلاع ملی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد جیسے شکی القلب کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد نے حکومت کے خلاف کسی بھی سرگرمی میں مبتلا افراد کے لیے سزائے موت کا حکم جاری کر دیا تاکہ عوام کھل کر امام حسین علیہ السلام کی حمایت نہ کر سکیں۔ ساتھ ہی اس نے کوفہ کے داخلی راستوں پر پہرا بھی لگا دیا۔ امام علیہ السلام کی روانگی کے اگلے دن حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ سے 2 روز کی مسافت پر تھے کہ آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کے بدلے ہوئے سیاسی حالات کی خبر ملی۔ آپ علیہ السلام نے آگے جانے کا راستہ تبدیل کر لیا اور جنوب مغرب میں واقع صحرا کی جانب رخ کر لیا۔ اپنے سفر کے دوران آپ 14 معروف مقامات کے پاس سے گزرے۔ میری تحقیق کے مطابق 1 اکتوبر سن 680 کو قافلہ اہل بیت قلعہ الخیدر کے نہایت قریبی علاقے میں خیمہ زن ہوا اور اس سے آگے شمال مشرقی جانب سے کربلا کا رخ کیا۔ آپ دریائے الابیت کے کنارے کنارے بڑھتے گئے۔ اس وقت دریا کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ آج قلعہ الخیدر تو یہاں موجود نہ تھا، لیکن تقریباً 2 کلومیٹر کی دوری پر واقع قصر بنی مقتل نامی ایک چھوٹا سا قلعہ یہاں موجود تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ میں کربلا میں اپنے پروگرام سے 1 دن پہلے آ گیا تھا اور یہ دن میں نے اسی علاقے میں گزارنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان محسوسات کا اندازہ لگا سکوں جو امام اور ان کے ساتھیوں کو یہاں حاصل ہوئے تھے۔ یہ فیصلہ اس لیے بھی مناسب تھا کہ اتفاق سے مجھے یہ موقع 1 اکتوبر کو ہی ملا۔ درجہ حرارت تو 50 ڈگری سے 88 ڈگری فارن ہائٹ کے درمیان تھا، لیکن ہوا میں نمی کا تناسب نہ ہونے کے برابر تھا۔ اپنی مسلسل پیاس کو مٹانے کے لیے میں ہر 15 منٹ بعد پانی پی رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ علاقہ ریتیلا ہوگا، لیکن یہاں کی مٹی غیر متوقع طور پر چکنی تھی۔ اس بنجر علاقے میں صحرائی پودے تک نایاب معلوم ہو رہے تھے، اور عراق جہاں 4 سو آوارہ اونٹ دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ مقام ان سے محروم تھا کیونکہ زمین پر دور دور تک سبزے کا نشان نہ تھا۔ میں نے ان حالات کا تصور کیا جب جناب امام بے سر و سامانی اور راضی برضا الہی حالت میں یہاں سے گزرے ہوں گے۔ سورج سے تپتے صحرا میں پیاس کی شدت اور سرد صحرائی رات کی خنکی۔ 2 اکتوبر کو جناب امام کربلا میں داخل ہوئے اور نہر القمہ کے کنارے خیمے لگائے جو دریائے فرات کی ایک شاخ تھی۔ اس علاقے کے دفاع کی ذمہ داری پرتیمی کے پاس تھی۔ اس نے 1000 سپاہیوں کو امام کے پڑاؤ کے محاصرے پر مامور کیا اور قافلہ اہل بیت کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے سے ہٹ جائیں اور اپنے خیمے کہیں اور نصب کر لیں۔
चुनाचे इमाम अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत इस इलाके में खैमा जन हुए। इस दौरान यजीद ने उमर बिन साद को अपनी फौज का कमांडर बनाया, जो 3 अक्टूबर को करबला आन पहुंचा। बनी असद के कबाइल ने लश्कर हुसैनी की तकवियत के लिए फौजी कमक भेजी, लेकिन उमर बिन साद ने इमदादी काफिले को रास्ते से ही लौटा दिया। यहाँ ये बताना दिलचस्पी से खाली ना होगा कि सदियों से कबीला बनी असद के लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पर टोलियों की शक्ल में आते हैं और अपनी बेबसी की बिना पर इमाम की मदद ना कर सकने पर माफी के ख्वास्तगार होते हैं। 3 दिन बाद शिमर मजीद 4000 फौजों के साथ आन पहुंचा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उमर बिन साद के दरमियान कई मुलाकातें हुईं, लेकिन इमाम ने हर बार यजीद की बैत से इनकार कर दिया। उधर किसी ने इब्ने ज़ियाद को ये इतला दे दी कि उमर बिन साद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अपने दिल में नरम गोशा रखते हैं। चुनाचे उमर बिन साद को हटाकर शिमर को फौज का कमांडर बना दिया गया। 7 अक्टूबर को इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम की फौज का पानी काट दिया गया। 8 अक्टूबर को पानी के ज़खायर ख़त्म हो गए। 9 अक्टूबर की सहपहर यजीदी फौज ने इमाम अलैहिस्सलाम के पड़ाव की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। इमाम जानते थे कि लड़ाई का हुक्म और अहले बैत के कत्ल का हुक्म कूफा से जारी हुआ है। आप आखिरी बार उमर बिन साद से मिले और एक रात की मोहलत मांगी। उमर बिन साद मान गया। इसी दौरान कूफा के चंद लोग इनफरादी तौर पर इमाम की मदद को आन पहुंचे। उस शब इमाम अलैहिस्सलाम ने तमाम अहले बैत और दीगर साथियों को इकट्ठा करके वहां से चले जाने को कहा, क्योंकि यहाँ रुकने और लड़ने का मतलब यकीनी मौत था। तमाम लोगों ने इमाम अलैहिस्सलाम को बता दिया कि वो एक कदम पीछे ना हटेंगे और आखिर तक इमाम अलैहिस्सलाम के साथ शाना बशाना होंगे। पानी के ज़खायर कभी के खत्म हो चुके थे और प्यास की शिद्दत बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही थी। चुनाचे इमाम अलैहिस्सलाम ने बुरैर हमदानी को चंद लोगों के साथ पानी लेने दरिया पर भेजा और एक शदीद लड़ाई के बाद वो कुछ पानी लाने में कामयाब हो गए। रात में यजीद की फौजों के शब खून मारने का खतरा और खदशा मौजूद था। चुनाचे पड़ाव के गिर्द एक खंदक खोद दी गई। इस मुकाम पर इमाम अलैहिस्सलाम ने एक आर्जी खैमा भी लगवा दिया ताकि शोहदा के खाकी जस्त उसमें रखे जा सकें। यह मकाम अल-फस्ताल कहलाता है। यहाँ जख्मियों की मरहम पट्टी का बंदोबस्त भी मौजूद था। यहाँ एक नौ तामीर शुदा मस्जिद हुसैनिया इमाम उल असर अल पाकिस्तानी के नाम से मौजूद है। मस्जिद की अंदरूनी आराइश पाकिस्तानी इमाम बारगाहों की मानिंद है, यानी आराइश में अलम, कुतबे और तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं। 10 नवंबर की सुबह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत अब्बास को हुक्म अता किया और 79 अफराद पर मुश्तमिल मुख्तसर सी फौज की क़यादत सौंपी। इन 79 सिपाहियों में 14 से लेकर 80 साल तक की उम्र के मुजाहिद मौजूद थे। अचानक हुर इब्न यजीद अर्रैया अपने भाई, 2 बेटों और तकरीबन 27 सिपाहियों के साथ यजीदी फौज को छोड़कर इमाम अलैहिस्सलाम की फौज से आन मिला, ये जानते हुए भी कि मौत यकीनी है। जनाब इमाम अलैहिस्सलाम ने हमले में पहल ना करने का हुक्म दिया था। हुर ने इमाम अलैहिस्सलाम से हमले में पहल करने की इजाजत हासिल कर ली और उस फौज पर छपटा जिसका वो कल तक कमांडर था। दुश्मन की बड़ी तादाद का गलबा वाज़ेह था। हुर हुसैनी फौज का अव्वलीन शहीद था। उसके भाई और बेटे भी बेजिगरी से लड़ते हुए मकाम शहादत पर फाइज हुए। बाद में हुर के कबीले के लोगों ने उनकी मैयतें वसूल की और करबला से 9 मील मगरिब में वाक़े उसके आबाई गांव में उनकी तदफीन कर दी। हुर की शहादत पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे इन अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया, हुर, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर रखा, जिसके मायने हैं आज़ाद आदमी। तुम इस जहां में भी पाबंद ना रहे और दूसरी दुनिया में भी आज़ाद रहोगे। आप अलैहिस्सलाम के जानिसारों में हबीब इब्ने मज़ाहिर भी शामिल थे, जो हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के साहबजादे और बचपन के दोस्त थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मयसरा यानी बाएं बाजू की क़यादत सौंपी थी, बावजूद इसके कि उनकी उम्र 70 बरस थी। उन्होंने दुश्मन के 62 फौजी हलाक किए। आपको गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में शिमर के हुक्म से आपका सर तन से जुदा करके शहीद कर दिया गया। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पहलू में महुए आराम हैं। रफ्ता रफ्ता हुसैनी फौज के तमाम सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। तमाम सिपाहियों की इज्तिमाई तदफीन की गई। मदकत पर एक ही लोहे मज़ार आवेजा है। ये इज्तिमाई मदफन मज़ार हुसैन के सहन में इमाम के मरकत के करीब वाक़े है। तमाम शोहदा के नाम लोहे मज़ार पर तहरीर हैं। इमाम अजीम के 13 साल कम सिन भतीजे हजरत कासिम बिन हसन भी मारका करबला में दुश्मन के मुतादिद फौजियों को हलाक करने के बाद उमर बिन माज बिन अरवा की तलवार के घाव की ताब ना लाते हुए जाम शहादत नोश कर गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चंद ही साथी बाकी रह गए थे। बच्चे प्यास की शिद्दत से जानकनी की हालत को पहुंच चुके थे। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलमदार को दरिया से पानी लाने को कहा
اور وہ اپنی جان پر کھیل کر پانی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی ابن ابو طالب کے فرزند تھے۔ آپ نے مشکیزہ سنبھالا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ایک ہاتھ میں حسینی لشکر کا پرچم اور دوسرے ہاتھ سے مشکیزہ سنبھالے آپ نے خیموں کا رخ کیا۔ یزیدی سپاہی زید بن ورقہ نے آپ کے دائیں ہاتھ پر تلوار سے وار کیا۔ پانی کا مشکیزہ اسی ہاتھ میں تھا۔ آپ نے فوراً ہی مشکیزہ بائیں ہاتھ میں لے لیا اور پرچم کو بھی سنبھالے رکھا، تاکہ حکیم بن طفیل نامی ایک دوسرے یزیدی فوجی نے آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی نشانہ بنایا۔ آپ یقینی طور پر پانی سے محروم ہو گئے، اور واپسی اگر ہو بھی جاتی تو آپ خالی ہاتھ تھے، اور یہ خان وعدہ علی علیہ السلام کے فرزند کے شایع نشان نہ تھا۔ چنانچہ آپ نے گھوڑے کو ایک بار پھر دریا کے رخ پر ڈال دیا۔ یہ مفروضہ اس لیے قابل یقین ہے کہ ان کے ہاتھوں کے کٹنے کے نشان خیمہ گاہ نہر القمہ اور آپ کی قبر کا مقام اسی ترتیب سے ہیں۔ یزیدی فوجیوں نے تیروں کی الغار کر دی۔ تلواروں کی جھنکار میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 34 برس تھی۔ حضرت عباس کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر میدان میں اترے اور داد شجاعت دینے لگے۔ آپ منقید بن مرحہ اور ابن نمیر کے نیزوں کے وار اپنے سینے پر لے کر شہید ہوئے۔ آپ کی عمر 18 برس تھی۔ جب لشکر حسینی کے تمام سپاہی اور اہل بیت منصب شہادت پر فائز ہو گئے اور امام میدان کربلا میں یکا و تنہا کھڑے رہ گئے تو آپ نے بآواز بلند 3 بار پکارا، هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا۔ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک جن جس کا نام جعفر تھا حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام کو مدد کی پیشکش کی، لیکن امام علیہ السلام نے اسے اجازت نہ دی کیونکہ وہ ایک جن تھا۔ میدان میں کوئی ساتھی نہ رہا تھا اور خیمے میں 6 ماہ کے علی اصغر ابن حسین پیاس سے جاں بلب تھے۔ آپ معصوم جاں کو اٹھا کر خیمے سے باہر لائے اور دشمن فوجیوں سے پانی طلب کیا۔ پانی نہ ملا تو آپ علیہ السلام نے لخت جگر کو ریت پر لٹا دیا۔ ننھے بچے کو پیاس سے بلکتا دیکھ کر بھی کسی کو رحم نہ آیا۔ امام اپنے جگر گوشے کو اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ ہرملہ نے کھینچ کر تیر مارا جو علی اصغر کے حلق میں اتر گیا اور وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ بانو زوجہ حسین کرب برداشت نہ کر سکیں اور چلائیں، فصل لربك وانحر۔ کیا اس عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ جناب امام علی علیہ السلام نے ننھے سپاہی کو خیمے کے پیچھے گڑھا کھود کر دفن کر دیا تاکہ دشمن اسے تلاش نہ کر سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ دفن کرنے سے پہلے انہوں نے 7 قدم اٹھائے اور زبان سے یہ کلمات ادا کیے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بدقسمتی سے اگلے دن شقی القلب دشمن نے نیزے گاڑ گاڑ کر ننھے بچے کی قبر تلاش کر لی اور سر قلم کر کے شہداء کی لاشوں کے ساتھ رکھ دیا۔ شیر خوار فرزند کو دفن کرنے کے بعد حسین ابن علی علیہ السلام خیمے میں واپس آئے اور خاندان کی خواتین سے مخاطب ہوئے۔ آخری گفتگو کے بعد میدان جنگ کو پلٹ آئے اور یزیدی فوجیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کیا میں پیغمبر خدا کی آل نہیں ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون حضرت ختیجہ کا نواسہ ہوں؟ کیا میں شہداء اسلام کے سردار حمزہ کا کچھ نہیں لگتا؟ لوگو، اس امامے کو پہچانو جو میرے سر پر ہے۔ یہ خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا کا امامہ ہے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں میرے والد علی شیر خدا کی تلوار ہے۔ کیا میں اس شخص کا بیٹا نہیں جس نے 9 عمر لڑکوں میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا؟ وہ جو علم اور شجاعت میں لسانی تھے، میرے باپ علی ابن ابی طالب تھے۔ کیا تم اس شخص کے بیٹے کے خون کے چھینٹے اڑانے جا رہے ہو جو سب مسلمانوں میں محترم تھا؟ ہاں، ہم جانتے ہیں کہ تم کون ہو، لیکن ہم تمہیں مار ڈالیں گے، عمر بن سعد نے چلا کر کہا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر بولا، حسین پر رحم مت کھاؤ اور اسے مار ڈالو۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا،
تم نے لڑائی کا ارادہ کر لیا ہے تو میں ضرور لڑوں گا. میں موت سے خوفزدہ نہیں ہوں. میں عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دوں گا. اب میں تمہیں علی ابن ابی طالب کی شجاعت بھی دکھاؤں گا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار بے نیام کی اور دشمن پر ٹوٹ پڑے. شروع میں تو ایک کے بعد ایک سے مقابلہ ہوا اور بھوک پیاس اور زخموں کی شدت سے نڈھال امام بے جگری سے لڑتے رہے. آپ علیہ السلام نے مخالفین کو کامیابی سے موت کے گھاٹ اتارا. عمر بن سعد نے اپنے بہترین جنگجو جناب امام علیہ السلام کے مقابلے پر بھیجے جو سب کے سب پسپا ہو گئے. کوئی بھی امام عالی مقام کے قریب آنے کی جرات نہ کر سکا. امام نے رکاب پر پاؤں رکھا. ان کی نگاہیں حضرت عباس علمدار کے لاشے پر گڑ گئیں. آپ بھائی سے مخاطب ہوئے. عباس، کیا تم نے اپنے بھائی کو لڑتے ہوئے دیکھا؟ پیاس سے نڈھال اور غموں سے چور بھائی نے کیسا مقابلہ کیا؟ اسی وقت عمر بن سعد نے حکم دیا کہ امام علیہ السلام پر تیروں کی بارش کر دی جائے. کہا جاتا ہے کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. خدا تمہاری بہادری سے بہت خوش ہے. یہی وہ لمحہ ہے جب تم اپنی جان دے کر اسلام کو زندہ کرنے جا رہے ہو. شہادت کی گھڑی آن پہنچی. آقا حسین علیہ السلام کی روح پر سلام اور رحمت ہو، اور تم اپنے رب کی طرف لوٹو گے اور اس کے نام سے فیض یاب ہوگے. القرآن سورہ الفجر. تیروں کی بوچھاڑ میں امام نے تلوار نیام میں ڈال دی اور سر جھکا لیا. مردود ابو الحتفاف جافی نے امام علیہ السلام کے سر کا نشانہ لے کر تیر چلایا. امام علیہ السلام تیر کھینچ کر نکال رہے تھے کہ ایک اور تیر سینے پر لگا. اگلا وار صالح بن وہاب نے کیا. اس نے نیزے سے حملہ کیا جو پہلو سے نکل گیا. زخموں نے امام کو نڈھال کر دیا اور وہ گھوڑے کی پشت سے نیچے ڈھلک گئے. صحرا کی ریت نے آپ کے دائیں گال کو چھوا. امام علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی تو ورع بن شریک نے ان کے دائیں ہاتھ پر تلوار سے وار کیا. آپ علیہ السلام پھر ریت پر گر گئے. سنان بن انس نے امام کے سینے اور پسلیوں پر نیزے سے وار کیا. امام علیہ السلام نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی تو ملک بن نصیر نے امام علیہ السلام کے سر پر تلوار سے ضرب لگائی اور ورع بن شریک نے کندھے کو نشانہ بنایا. حسین بن نمیر نے چہرے کا نشانہ لیا تو ابو ایون غنوی نے امام کی گردن پر تیر چلایا. نصر بن حارشہ نے تلوار کا وار کیا اور صالح بن وہاب نے سینے پر نیزے سے وار کیا. زخموں سے چور امام اٹھنے کے قابل نہ رہے تو بزدل شمر آگے بڑھا اور سر تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا دیا. شہادت کے وقت امام کی عمر 56 برس تھی. کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی ہمشیرہ بی بی زینب ایک چھوٹی سی پہاڑی سے لڑائی دیکھ رہی تھیں. یہ پہاڑی آج کل طلائے زینبیہ کہلاتی ہے. 10 محرم کا آغاز حضرت علی اکبر کی اذان سے ہوا اور اختتام امام علی مقام کی شہادت پر. جان لے کر بھی ظالموں کی تسکین نہ ہو سکی تھی. امام علیہ السلام کے تن سے ایک ایک دھجی نوچ لی گئی. اخان بن مرصاد نے امام علیہ السلام کی پگڑی لوٹ لی. اسحاق بن حاشورہ نے قمیض اور ابہار بن کعب نے پاجامہ لوٹ لیا. اسود بن خالد جوتوں کا حقدار بنا تو عمر بن سعد نے ہتھیار ہتھیا لیے. تلوار جامی بن خلق ازدی کے حصے میں آئی. جب انگلی سے انگوٹھی نہ اتری تو بشدال بن سلیم نے انگلی کاٹ کر انگوٹھی حاصل کر لی. ظلم کی انتہا تب ہوئی جب 10 گھڑ سواروں نے امام علیہ السلام کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رونڈ ڈالا. کہا جاتا ہے کہ اس وقت جنگل سے ایک شیر نمودار ہوا اور گھوڑے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے. کہا جاتا ہے کہ یہ شیر بی بی فضا نے بھیجا تھا جو حضرت فاطمہ کی کنیز تھیں. سورج افق میں ڈوب رہا تھا جب یزیدی فوجیوں نے مال غنیمت کی تلاش میں خیموں کا رخ کیا. ہر خیمے کو لوٹ لیا گیا. اہل بیت کی تمام خواتین اور بچیوں کی چادریں چھین لی گئیں. جناب فاطمۃ الزہرا کی بیٹیوں کے سروں پر چادریں نہ رہیں. سکینہ بنت حسین علیہ السلام کے کانوں سے بالیاں کھینچ لی گئیں تو ان کے کانوں کی لوئیں پھٹ گئیں. اور جب بچی نے اپنے نقاب کو ہاتھ لگانے سے روکا تو اسے تھپڑ مارا گیا. خانوادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے خیمے نظر آتش کر دیے گئے. یہ شام غریباں تھی. ہر سو وحشت، غربت اور تنہائی تھی.
خانہ شبیر علیہ السلام کی ویرانی پہلی شب کی ہر گھڑی گزری گھڑی سے زیادہ تاریک تھی۔ تمام مرد جان پر کھیل چکے تھے اور یہ سب کھلے آسمان تلے صحرا کی لمحہ لمحہ سرد ہوتی ریت پر پناہ گزین تھے۔ سبط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہنیں جناب سیدہ زینب اور سیدہ کلثوم، خاندان کے واحد بچ جانے والے بیمار مرد علی ابن حسین زین العابدین کی سلامتی کے لیے مسلسل فکر مند تھیں اور سب غموں کو نظر انداز کر کے بھتیجے کے لیے خاموش پہرے دار بنی تھیں۔ صدیوں پر محیط یہ ویران رات بہت سی گزر چکی تھی جب حر کی بیوہ ستم رسیدوں کے لیے کھانا اور پانی لے کر پہنچ پائی۔ 11 اکتوبر کو خانوادہ حسین علیہ السلام کو جنگی قیدی بنا کر کوفہ روانہ کر دیا گیا تاکہ انہیں عمومی گورنر کوفہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ شہداء کی تدفین خانوادہ نبوت پر ٹوٹنے والی قیامت صغریٰ کے 3 دن بعد قبیلہ بنو اسد والوں نے کی۔ کیا یہی یزیدی سوچ آج اسلام کے نام پر نہیں اپنا لی گئی ہے؟ کیا آج جہادی ہونے کا دعویٰ کرنے والے دہشت گرد گروہوں طالبان، بوکو حرام اور داعش اسی سوچ کو لے کر نہیں چل رہے کہ اگر ان کی دی گئی شریعت کو تسلیم نہ کیا گیا تو سر گردن پر نہیں رہے گا؟ کیا دنیا بھر میں بے گناہ انسانوں بشمول خواتین اور بچوں کے کا قتل عام یزیدیت کی وراثت نہیں؟ اس سلسلے کا تازہ ترین واقعہ پشاور میں ہونے والا حالیہ اسکول حملہ ہے۔ 144 نوعمر بچے صرف دہشت پھیلانے کی غرض سے سفاکی سے ہلاک کر دیے گئے۔ کیا یہ اسلام ہے جسے حسین نے سر کٹا کر زندہ کیا؟ کیا یزیدیت اسلام کی چادر اوڑھ کر آج بھی سرگرم ہے؟ آئیے اسلام کے پیغام کو سمجھیں، اس کی روح کو اپنائیں اور اس سوچ کو مٹا ڈالیں جس نے مسلمانوں ہی نہیں اسلام کے تصور کو بھی مسخ کر دیا ہے۔ کچھ آگے چلیں تو ایک مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ روایت ہے کہ کربلا میں داخل ہونے سے پہلے وہ یہاں رکتے تھے۔ دریائے القمہ کے ایک معاون دریا کے قریب مقام امام مہدی علیہ السلام ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے والد امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہمراہ یہاں آئے تھے۔ یہ روایت بھی موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی کربلا میں داخل ہونے سے پہلے یہاں رکے تھے۔ ذرا مزید آگے جائیں تو ایک باغ دیکھنے کو ملے گا جسے امام جعفر صادق علیہ السلام کا باغ کہتے ہیں۔ یہاں وہ کربلا کی زیارت کو آتے تھے تو قیام فرماتے تھے۔ اس مقام کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ایک مساوی خاندان نے لے رکھی ہے۔